رات نو سیالکوٹ خطاب ہے، لیکن جدوں میں نے نکہ شریف دا سنیا تو میری بڑی خواہش سی کہ میں اس زمین دی مٹی جا کے ایک واری ویکھاں کہ جس مٹی تے اگن والے باغ اگر خشک ہو جان، بارش برسنا بند ہو جاوے، زمین پاویں بنجر ہو جاوے، مگر اے ایسی مٹی ہے جیڑی بزدل پیدا نہیں کردی۔ اہل سنت دا سر اگر فخر نال بلند ہویا ہے تو اسی مٹی دے سپوت دی وجہ تو ہویا ہے۔ اسی مٹی دے اندر کھیل کے جوان ہون والا، پھر قرآن دا حافظ بن والا، پھر دین دا عالم بن والا، پھر شیخ الحدیث بن والا، پھر شیخ القرآن بن والا، اور پھر عہدے تے عہدے ملدے گئے، پھر امیر المجاہدین بن والا۔ علامہ خادم حسین رضوی او عظیم انسان کہ جس نے بڑے عرصے تو بعد سنیاں نو جین دا ڈھنگ بھی دسیا تے مرن دا طریقہ بھی سکھایا ہے کہ مسلمان جیوے کس طرح اور مسلمان مرے کس طرح۔ تو بڑی خواہش سی، میں اج اپنے واسطے ایک سعادت سمجھنا ہے، اور حضرت حاجی امیر حسین صاحب نال پہلے بھی ملاقات ہو چکی، اور اس خاندان نال جدوں بھی ملاقات ہوندی ہے نا، میں یقین نال کہنا ہے کہ جو سچا عاشق رسول ہوندا ہے نا نال مل جائے تے پا خون ویسے ود جاندا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے انہاں نو ایسے جذبے عطا فرمائے، اور میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے نے مردی کولو جگ وچ رہندا مرداں والا ناواں، مگر مردی کردے مرد محمد تن کہاں من ماواں۔ میں اس ماں دی گود نو سلام عقیدت پیش کرنا ہے کہ جس نے ایسے شیر پالے نے کہ دنیا دا ہر بہادر وہ دنیا تے رہ رہی ہے یا قبر وچ پہ ہے، مگر وہ ضرور اس دھرتی نو سلام کردہ ہوئے گا۔ تو میری اور آپ دی خوش قسمتی ہے کہ آج دی محفل وچ حاضر ہاں۔ وقت کیونکہ کم ہے اور 1 بجے اساں نے دعا بھی کرنی ہے، میرا اگلا سفر بھی کافی لمبا ہے، تو میں نے جو قرآن پاک دی تلاوت کیتی ہے، جو آیا پاک آپ حضرات دے سامنے تلاوت کیتی ہے، چند ایک باتاں عرض کرنا چاہتا ہیں۔ سب تو پہلی بات تو یہ یاد رکھو کہ حضرت امام غزالی فرماندے نے کہ اگر کسے دا جنازہ پڑھن دا موقع ملے ہے تے جنازہ پڑھ کے اللہ دا شکر ضرور کری، کیونکہ کسے دا جنازہ پڑھوا کے اس نے تینو توبہ دا ایک موقع اور دیتا ہے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو لو کسے نے پوچھیا سی اے علی 2 سوال نے فرمایا پوچھ، کہن لگا دنیا وچ مشکل کیے اور دوسرا سوال اے مشکل ترین کیے۔ ایک مشکل کیے اور دوجا مشکل ترین کیے۔ ایک ڈاڈا کام کیڑا ہے تے دوجا بہوں ڈاڈا کیڑا کام ہے۔ تو مولا علی نے فرمایا مشکل کام ہے قبر وچ اترنا، تے انہیں پوچھیا مشکل ترین، فرمایا بغیر عمل دے قبر وچ اترنا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے کہ جو بغیر عمل دے قبر وچ اتریا ہے گویا او اس آدمی دی طرح جس نو سمندر دے درمیان پھینک دتا جائے اور جدے کول کشتی بھی نہ ہوئے تے انہوں تیرنا بھی نہ آندہ ہوئے۔ قرآن کریم وچ میرے مالک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ ایمان والیو کدرے تہاڈی اولاد اور تہاڈا مال تانوں اللہ دے ذکر تو غافل نہ کر دین۔ اولاد واسطے جائیداد بنانیاں کدرے رب دا ذکر نہ چھوڑ دینا۔ زمیناں تے پراپرٹیاں بنانیاں کدرے رب نو بھول نہ جانا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اگر ایسا ہو گیا کہ تسی دولت کمانیاں مینوں بھول گئے، اچھی نیند واسطے مینوں بھول گئے، اچھے کھانے واسطے مینوں بھول گئے، مکان جائیداداں بنان واسطے مینوں بھول گئے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اگر ایسا ہو گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، پھر بڑے گھاٹے وچ چلا جائے گا۔
بڑے نقصان وچ چلا جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں بندیا کرو، مال چوری ہو گیا اتنا گھاٹا نہیں ہو جتنا گھاٹا زبان تو میرا ذکر چوری ہو گیا اس نال ہو جائے گا۔ تیرے بینک وچ پے ہوئے دولت اور خزانے اور سونے دے زیور چوری ہو گئے تو اتنا نقصان نہیں ہو جتنا دل وچوں رب دی یاد چوری ہو گئی تو نقصان ہوئے گا۔ تساں اور میں نے سوچنا ہے کہ اسی کدرے غافل تو نہیں ہو چکے، غفلت دا شکار تو نہیں ہو گئے، کدرے اپنے مالک نو بھولتے نہیں گئے۔ ذرا میں قرآن پاک وچوں ایک سوال جو اللہ اپنے بندیاں تے فرما رہے ہیں، اساں کدی نہ قرآن اس نیت نال پڑھیا ہی نہیں کہ قرآن سمجھانا کی چاہتا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا اساں آوانا دے باپ نے، اور مولا علی فرماندے نے کہ علی دا کدی دل کرے نا کہ رب میرے نال گلاں کرے تے میں قرآن پڑھ دیں، تے کدی دل کرے آج میں رب نال گل کراں تے پھر نماز پڑھ دیں، کیونکہ نماز پڑھن والا رب نال گلاں کردا ہے اور قرآن پڑھن والے نال رب آپ باتاں کردا ہے۔ تو اللہ سوال کر رہے ہیں، توجہ نال سماعت کرنا کہ رب کی سوال کر رہے ہیں اور ساڈے کول اس دا جواب کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تینوں کرم والے رب کو دور کر دیتا؟ اس دے کرم دا اندازہ کرنا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جدوں فجر دی آزان واسطے مسجد نبوی دی طرف جاندے نے تو مدینے دی گلیاں وچ نہ صدا لگاندے نے، سون والیاں نو جگاندے نے۔ جو صدا لگاندے نے او دا معنی ایسی آپ فرماندے نے او سون والیو جاگو، اس غلام دی سون دی کی جرت ہے جدا مالک جاگدا ہوئے، اٹھ مالک جاگدا ہے۔ اچھا تسی کسے دے ہاں نوکر ہو جاؤ نا تے 12 گھنٹے نہیں 24 گھنٹے دی نوکری ہوئے، رات بھی اتھے رہنا ہوئے، کھانا بھی اتھے ہوئے، تو پھر تو انہوں پتہ ہے با مالک کہندے نے ساڑھے سون تو پہلے تو سونا نہیں، اور ساڑھے جاگن تو پہلے تو جاگیاں ہوئے۔ جب تک اسی جاگ دیاں تو سو نہیں سکدا، جب تک اسی سو رہے آرام کر، مگر ساڑھے جاگن تو پہلے تو جاگنا ہے، تو کھانا تیار کرنا ہے، تو ناشتہ تیار کرنا ہے۔ یہ دنیا دا مالک نہیں گے سون دیندا، مگر کائنات دا مالک رب العالمین فرماندا ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، بندیا مینوں تے نہ نیند آندی ہے تے نہ اونگ آندی ہے، تے نہ میں کھانا ہے تے نہ میں پینا ہے، نہ میری اولاد تے نہ میرا خاندان، پر کی یاد کریں گا رات بنائیے سو تو جا حفاظت رب تیری آپ فرمائے گا۔ وہ اتنا کریم ہے، وہ اتنا کرم فرمان والا ہے، وہ اتنیاں مہربانیاں فرمان والا ہے، وہ مٹھیاں نیندراں بھی دیندہ ہے۔ سلطان محمود غزنوی لباس بدلے ہے، چکر پہ لگاندہ ہے غزنی دا، ادھی رات دا وقت تے سردیاں دا موسم ہے، ایک تندور کو لو گزرے آ، تو تندور والا تے تندور بند کر کے چلا گیا سی، لیکن انہیں دیکھیا کہ تندور دے تھڑے ہوتے نا ایک فقیر لیٹیا ہویا ہے جو جاگ رہا سی، ادھی رات دا وقت ہے۔ محمود کول آ کے بیٹھ گیا، لباس بدلیا سی مگر دیکھنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں۔ علامہ خادم حسین رضوی کچھ بندیاں دے بارے کہندے سن اسٹیج تے آ جان مگر انہاں نو مائک دے نیڑ نہیں آن دینا، انہاں نو مائک دے نیڑ نہیں آن دینا۔ لوگ کہندے سن بڑا دیوانہ ہے، فرماندے سن تسی دیوانہ ویکھ دیو، مصطفیٰ نے مینوں رب کولو اکھاں لے کے دتیاں نے میں اندر پیا ویکھدا ہے۔ اور پھر بات وہی نکلی جو علامہ رضوی کہندے سن، بات وہی ہوئی جو علامہ رضوی سمجھاندے سن، اور ایسی فراست کہ جدوں بیمار سن تے کسے پوچھیا تو تے جا رہے ہیں تے ساڈا کی بنے گا، تے رضوی نے ہس کے آکھیا پتر اپنے تو ود دلیر چھڑ کے چلے تواڈے وچ۔
کہن والے تے کہہ جاندے نے پر کمال کردے نے کرن والے. خدا دی قسمیں باپ نالو زیادہ لمبی جیل کٹ کے دسے ہے. ابے نے آکھیا سی تے پتر دسے ہے. ابا تیرا پتر تیرے تو ود دلیر نکلے ہے اور تیرے تو ود محمد دا غلام نکلے ہے. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. کیونکہ جنہ دی نظر ہوندی ہے نا بہت عرصہ پہلے دی بات ہے. داتا دربارے مولانا عبدالستار خان نیازی مجاہد ختم نبوت. ایو مولوی پیر نہیں بجوکھے ویلے دروازے بند کر کے آکھے چونکہ چنانچہ. ایو مولوی ہے کہ جنہیں پورے پاکستان دے گورنر نواب اف کالا باغ دی اکھ وچ اکھ پا کے آکھے آسی مصطفیٰ دی نالین نال غداری نہیں ہو سکتی تیری مچھا نال ہو سکتی ہے. تو علامہ نیازی داتا دربار حاضری واسطے آئے تو سونے دے گیٹ تو جدوں اندر چلے گئے حاضری دے کے واپس آئے تو پوچھیا جتیاں کتھے نے. انہاں کیا جی اتھے ایک طالب علم پھردا سی انہیں چکیاں نے. تلاش کرو کدے کول نے. پچھو آواز آئی جی میں تواڈے پیچھے ہاں میرے کول نے جتیاں. مڑ کے ویکھیا تو ایک چھوٹا جیا طالب علم ہے چھوٹی چھوٹی داڑھی ہے انہیں پگڑی پائی ہے چہرے تے بڑا نور پیا نظر آندا ہے. تو مولانا نے کہا جتیاں کتھے نے تیرے ہاتھ وچ نظر تے نہیں آ رہی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں جیڑی پہلی پگڑی بننی سی نا وہ اتار کے وہ دے وچ جتیاں لپیٹ کے سینے نہ لائیاں نے تے دوجے پٹکے دی پگڑی بند لئیے تہاڈیاں جتیاں میری پگڑی وچ نے. تو مولانا عبدالستار خان نیازی نے فرمایا میریاں جتیاں نال مٹی لگی تے تو پگڑی وچ کیوں پا لئیاں. تے انہیں رو کے آکھیا تسی حضور دی عزت تے پیرا دیو تے اسی تہاڈا اتنا بھی ادب نہ کریے. تسی جیلاں بھی جاؤ تو اڈے تے سب بھی چھوڑے جان تے تو انہوں ماریا بھی جائے تے اسی اتنا بھی ادب نہ کریے. کم از کم کدی موقع ملدا میں اپنے سر دا تاج بناندا تیریاں جتیاں نو. جتیاں تے رکھ دتیاں گئیاں مگر دیکھنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں. علامہ عبدالستار خان نیازی نے بچے نو اپنے نال کھڑا کیتا. فرمایا میں نہیں جاندا اے کون ہے پر میری گل سن لو. ادی انداز پہ دس دے نے جو کم عبدالستار نیازی نے کیتا اس نالو ود کے کام میں بچہ کرے گا. پھر وہی بات نکلی وہی بچہ پھر جدو حادثے چ معذور ہویا تے ویل چیئر تے بیٹھا پھر وہی بچہ خادم حسین رضوی بن کے سامنے آیا. لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. میاں صاحب فرماندے نے مرد کمال ادیب تے شاعر روز نہ دھرتی جم دی صدیاں گزرن تا کوئی ہوندی پیدا ہستی کم دی. بعض کام ہوندے نے پلاننگ نال بڑی پلاننگ کیتی جاندی ہے. امریکہ اسرائیل کہندے نے اسی پلاننگ کردے ہیں. علامہ رضوی فرماندے نے میں ویل چیئر تے بیٹھا سا ممتاز قادری ادوں اجے پھانسی نہیں سی لگی تو نواں کام شروع کیتا سی. تحریک لبیک نویں شروع ہوئی تو میں ایک جلسے تو بعد مینوں ویل چیئر تو اٹھا کے تو گڈی بٹھایا گیا تو دروازہ بند پیا کردا سا تو کسے بزرگ نے آ کے نہ دروازہ پکڑیا. میں مڑ کے ویکھیا تو سفید داڑھی والے بابا جی سن. چہرہ بڑا چمکدا سی. تو میں کیا حکم کہن لگے رضوی میں سید ہاں. فرماندے نے میں کیا میں انہاں راواں تو قربان جتھوں چل کے آیا. میں جیلم دے اندر خطاب واسطے گیا ایک علاقے تو اتھے ایک شاہ صاحب کول انہاں دے گھر کھانا سی تو کہن لگے کہ چند سال پہلے تھی علامہ رضوی بھی آئے سن. ادوں اجے تحریک دا کم نہیں سی شروع ہویا تو اتھی بہ کے انہوں نے روٹی کھا دی. تو پھر جلسے تو بعد جدوں گڈی چ انہوں نے بٹھایا تو میں ایک لفافہ پیش کیتا تو رضوی صاحب رو کے کہن لگے شاہ جی جیب وچ رکھ لو کل رسول اللہ نو کی منہ وکھاواں گا. حضور پوچھ لیا با میرے پتراں کولوں بھی لفافے لیندا سی.
تو میں انہاں راہاں تو صدقے جتھوں چل کے آئے ہو تو شاہ صاحب کہنے لگے کہ رضوی میں حضور دا پیغام لے کے آئے ہیں۔ میں کیا حکم حضور نے کی فرمایا ہے؟ تو علامہ رضوی دا بیان یوٹیوب تے موجود ہے۔ آپ فرماندے نے کہ انہاں نے کیا کہ رضوی حضور فرماندے نے نو آکھو با ان قدم ودائی تے پیچھے نہیں ہٹنا، پیچھے نہیں ہٹنا، اسی آپ تیرے نال ہاں۔ میرے علی شاہ فرماندے نے نکلتے سے حضور دی عزت واسطے پیچھے مڑ کے ویکھی نہیں، کیونکہ کانڈو تے سونے دا ہاتھ ہوندا ہے۔ تو فرماندے نے کہ شاہ صاحب میں نو کہندے نے کہ میں حضور کو لو پوچھیا یا رسول اللہ تسی انہاں کو لو کیوں کم لینا چاہندے ہو تے معذور نے؟ تو حضور فرمایا ویل چیئر تے اساں آپ بٹھایا نا، یہ پلاننگ بڑے عرصے دی شروع ہوئی سی۔ ویل چیئر ہوتے آپ بٹھایا ہے، حادثہ آپ کروایا ہے، معذور آپ کروایا ہے، ویل چیئر تے آپ بٹھایا ہے۔ تو شاہ صاحب کہندے نے میں حضور کو لو پوچھیا آقا اتنے قدمہ والے تے تسی ویل چیئر تے بیٹھے بندے کو لو کم لینا چاہندے ہو؟ حضور نے فرمایا پتر گل لے وے کفر پورا ٹل مار بیٹھا ہے تے انہیں بڑے بڑے آستانے بھی خریدے نے تے اسلامی ممالک دے حکمران بھی خریدے نے تے کفر بغلا پیا بجاندا ہے۔ ساڈا راہ کو نہیں روک سکدا۔ میں کفر نو دسنا چاہنا ہے محمد دے معذوراں دا بھی مقابلہ نہیں کیتا جا سکدا۔ تو دیکھنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں۔ تو محمود نو فقیر پہچان گیا کہ کون ہے۔ محمود نے کیا کون ہو؟ فرمایا بس میں درویشاں، کتھے رہندے ہو؟ کیا اتھی رہندے؟ انہیں کیا تواڈے کول کوئی خاص بسترا نہیں، کمبل رضائی نہیں، تو اتھے تے بڑی سردی ہے۔ تو فقیر نے کیا کہ بس میں اتھی رہنا ہے۔ انہیں پوچھیا پھر رات کیویں گزر دی ہے؟ تے فقیر نے آکھیا ادھی بادشاہ دی طرح گزر دی ہے تے ادھی بادشاہ تو بھی چنگی گزر دی ہے، ادھی رات بادشاہ دی طرح گزر دی ہے تے ادھی بادشاہ تو بھی چنگی گزر دی ہے۔ اب میرے بھائیو لاہور وچ کتنے کتنے امیر لیٹے نے تے کتنے کتنے بادشاہ لیٹے نے، پر لاہور دی پہچان صرف دو بندے نے۔ ایک لاہور دے اس کنارے لیٹے ہے، ایک لاہور دے اس کنارے لیٹے ہے، ایک داتا لیٹے ہے، دوجا خادم رضوی لیٹے ہے۔ تسی جس دا بھی پوچھ لو پتے پوچھنے پین گے، دوواں دا نام لے لو پتہ نہیں پوچھنا پوے گا، تو انہوں دسن گے۔ اور عجیب بات ہے لاہور وچوں پھول مک بھی جاوے مگر انہاں دیاں قبراں تے پھول نہیں جے مک دے جا۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک۔ وقت کیونکہ کام میں جو بات میں عرض کرنی ہے، میں علامہ رضوی دا نا اس وجہ تو زیادہ لینا ہے، واللہ باللہ جدوں راول پنڈی دے اندر کسے مولوی ساتھ نہیں سی دیتا، الحمدللہ میں اپنے واسطے سعادت سمجھی سی، کوئی نام واسطے نہیں، صرف سعادت سمجھی سی۔ میرے بھائیو ساڈے راول پنڈی دے اندر وہ سادات بھی نے کہ جنہاں قدم قدم تے ساتھ دیتا ہے۔ تے پوچھیا گیا تسی کیوں پہ ساتھ دیندے ہو؟ انہاں کیا جیڑا کام ساڈا دادا حسین کر گیا سی اج خادم حسین پیا کردا ہے، ساتھ تے دینا پڑدا ہے نا۔ او بھائی کل کملی والے نو منہ بھی تے وکھانا ہے نا۔ تے دوجا میں بڑی ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں، لوگ کہندے نے سیاست سیاست تے سیاسی نعرے بن گئے، میں سوال کر رہے ہیں جتنے سیاسی نعرے نے ایک پاسے رکھ لو، ایک پاسے لبیک دا نعرہ رکھ لو، ہن ایمان نال دسو انہاں نعریاں تے ثواب لگے گا یا انہاں نعریاں تے ثواب لگے گا؟ اور پھر میں دعوت فکر دینا ہے، کوئی نیازی دا جیالہ ایک کہہ سکتا ہے کہ میں اگر موقع ملیا تو کعبے دا غلاف پکڑ کے دعا کروں گا کہ اللہ قیامت نو میرا حشر نیازی نال کرے؟ ہے کوئی ایسا جو زرداری دا پی پی دا جیالہ جو کعبے دا غلاف پکڑ کے دعا کرے کہ میرا حشر زرداری نال ہوئے؟ ہے کوئی ایسا نون دا جیالہ جو کعبے دا غلاف پکڑ کے دعا کرے میرا حشر نواز شریف نال کیتا جائے؟ میں نو موقع ملیا تے میں ضرور دعا کراں گا کہ میرا حشر خادم رضوی نال کیتا جائے۔ اس واسطے کہ سانو پتہ ہے وہ جدہ جانے ہی ایڈا شان والا ہے، وہ دا ساتھ کتنی عظمتاں والا ہوئے گا، جدہ دنیا تو جانا اتنی عظمتاں والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو فقیر نے آکھے آدھی رات بادشاہ دی طرح گزر دی ہے۔
ادھی بادشاہ تو چنگی۔ محمود ہکا بکا ہو گیا، کہن لگا بادشاہ دے تے گدے بچھے نے محل وچ تے تو ایتھے ننگی زمین تے تیری رات اودی رات دی طرح کیویں گزرنی۔ فقیر نے آکھیا تندور والا روٹیاں لاندا ہے، تندور گرم ہوندا ہے، پھر وہ چلا جاندا ہے روٹیاں لا کے۔ تندور دے اندر کوئلہ تے ہوندا ہے نا، تے تندور بلن دی وجہ تو اے تھلا گرم ہو جاندا ہے مٹی تے، میں آ کے لیٹ جاندا ہے تے ادھی رات تک نہ اے گرم رہندا ہے تے مینوں بڑی سونی نیند آندی ہے تے جدوں نیند آ گئی نیند کنڈیا تے بھی آ جاندی ہے۔ بادشاہ جو آرام گدے تے کیتا مینوں ایتھے بھی آ گیا، انہیں جیڑی نیند اتھے کیتی مینوں ایتھے بھی آ گئی۔ پر ایک گل تینوں دساں، ہو سکدا ہے اودیاں خواباں چ حکومت دے خیال ہون، میری ایتھے خواباں وچ مدینے والے دے خیال ہوندے نے، ایتھے کملی والے دے جلوے ویکھدے ہاں، حضور کدی کدی اپنا دیدار کراندے نے۔ محمود کہن لگا اچھا چلو میں من لیا تیری ادھی بادشاہ جیسی گزر دی ہے، تے ادھی بادشاہ تو چنگی کیویں گزر دی ہے؟ تو فقیر نے ہس کے آکھیا جدوں ادھی رات تو بعد یہ تھڑا ٹھڈا ہو جاندا ہے تو مینوں جاگ آ جاندی ہے، جدوں جاگ آندی ہے تو پھر میں وضو کر لینا تے چادر وچھا کے تے تہجد شروع کر دینا ہے۔ ہن بادشاہ نیند دے مزے لے رہا ہوندا ہے، میں رب دی بندگی دے مزے لے رہا ہوندا ہے، ہن میری بادشاہ تو بھی چنگی گزر رہی ہوندی ہے۔ تو میرے بھائیوں میں نے اور آپ نے دیکھنا کہ اسی کدھرے غافل تو نہیں ہو گئے، اللہ دیاں کتنیاں نعمتاں نے ساڈے تے، کدی شمار تے کر اس نے تیرے تے کتنا کرم کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے بندیا کدی گرنا شروع کر دے تے میریاں نعمتاں نو شمار نہیں کر سکدا۔ فرمایا اللہ ان شکرتم لازیدنکم، شکر کریں گا تو میں نعمتاں اور وداواں گا۔ اچھا حضرات گرامی میں اکثر سمجھان واسطے ایک بات عرض کردا ہے کہ کدی تساں سوچیا کہ وہ کیڈا کرم کردا ہے ساڈے تے؟ ایک نوالا جو ساڈے پیٹ وچ جا رہے ہیں نا، 5 چیک پوسٹاں تو گزر کے تے پھر پیٹ وچ جاندا ہے۔ ایک نوالا 5 جگہ تے چیک ہوندا جے کہ ایک کھان دے قابل ہے کہ نہیں، اور تانوں پتہ بھی نہیں، انہیں مفت دے نوکر دیتے ہیں نا۔ میاں صاحب فرماندے نے مفت نعمت جس نو لبے او کی قیمت جانے، مر مر کے ہاتھ آوے جس نو سویو قدر پہچانے۔ اے دیکھو نا 2-2.5 ہزار دی اینک بندی ہے تے بندہ کتنی سنبھال کے رکھدا ہے بجدا شیشہ گندا نہ ہو جاوے۔ تے اکھ دی اینک دا کدی خیال کیتا ہے کیونکہ مفت لبی ہے نا، پیسے ویسے تے لین جاؤ تے کروڑاں دی بھی اکھ نہیں جے لبدی، لیکن انہیں مفت دے دیتی ہے نا۔ کرم ویک بادشاہ دا پتر ہو سکدا ہے اینک دا محتاج ہووے تے غریب دا بغیر اینک دے بھی سوئی دھاگا پیا پاندا ہے، او دا کرم ہے، اس نے دیکھن دیاں طاقتاں دتیاں نے۔ امریکہ یونیورسٹی دا سائنسدان 10 سال ریسرچ کر کے کہندا ہے کہ بندے دی ایک اکھ وچ رب نے 570 میگا پکسل طاقت رکھی ہے۔ جو ساڈے کول 4 لاکھ روپے دا موبائل ملدا ہے نا، اودے کیمرے دی پاور ہوندی ہے 100 یا 110 میگا پکسل، تے رب نے بندے دی ایک اکھ وچ 570 میگا پکسل طاقت رکھی ہے، تے روپیہ ایک نہیں منگیا تیرے کولو میرے بھائی۔ پھر کیمرے دا شیشہ صاف تو کرنا ہے، رب کہندا ہے نا بندیا نا، میں پلکاں دے وائپر لگائے نے، چپک چپک کے اکھاں نو صاف کرنگے۔ تیرا وقت اکھاں دی صفائی تے خرچ نہ ہووے، میری عبادت وچ خرچ ہونا چاہیے۔ تو ایک نوالا جو پیٹ وچ جا رہے ہیں 5 چیک پوسٹاں نے۔ تسی آکھو گے مولوی جی کتھے نے؟ اے تھوڑی دیر بعد جدوں لنگر آئے گا تواڈے سامنے، ہن پھر میری گل سن لو پھر سوچنا۔ مثال دے طور تے چاول یا حلوہ سامنے پہ ہے، بھوک بڑی ڈاڈی لگی ہے، تساں نے جلدی نال ہاتھ بڑھایا نا، تے پہلی چیک پوسٹ انگلیاں دے پورے انہاں ایک لمحے تینوں دسیا بونتتے نے، بہت گرم نے۔ چمچ نال جیڑا بندہ منہ چ پا لیندا ہے پھر وہ چھت دیاں اٹیں گندا رہندا ہے، بس شاید اتوں کوئی ہوا لگے تے منہ جاوے۔ یہ انگلیاں چیک کر دیاں نے کہ کھان دے قابل ہے کہ نہیں۔ چلو جی انگلیاں نے دسیا کہ ٹھیک ہے تو کھا سکدا ہے، نوالا چک کے تو منہ دی طرف کیتا سی تو دوجی چیک پوسٹ نے اپنا کام شروع کر دیتا، اور 1 سیکنڈ وچ انہیں ویکھ کے تیری اکھ نے دسیا با نہیں وچ والے
گاندے کوئی تیلا انہوں پرے سٹ دے اے تیرے کھان دے قابل نہیں. چلو جی اکھ نے کلیئر کر دیتا, تساں نے نوالا منہ دے قریب کیتا تے تیسری چیک پوسٹ نے اپنا کام فوری طور تے شروع کر دیتا. منہ کھول گئی سی تے نک نے سن کے آکھیا نہیں ہو باسی ہے, یہ دے بدبو آ رہی ہے, یہ تیرے کھان دے قابل نہیں, انہوں نہ کھاویں بیمار ہو جائیں گا. چلو جی نک نے کلیئر کر دیتا, تو منہ کھولیا تو چوتھی چیک پوسٹ زبان نال لگی, انہیں ایک لمحے وچ تینوں دسیا نمک بوتی تے گولیاں گھر بھولے آیا, تیرا بلڈ پریشر ود جائے گا. مٹھے دا زبان دسے گی کہ تیری شوگر دا مسئلہ ہے, مٹھا زیادہ ہے. لیکن شاہ صاحب تشریف فرمانے, اور بڑے مزے دی بات ہے کہ شوگر والا 5 پلیٹاں حلوے دیاں کھا کے تے چاہتی انہیں رٹا پانا ہے با میں پھکی پینی ہے. وہ 5 پلیٹاں حلوے دیاں کھائے گا تے چاہتے رٹا پائے گا با سارے میرے دشمن نے میں مٹھی چاہ پہ دیں دے. تو عجیب مزاج ہے, زبان چک کے دسے گی. یہ 4 چک پوسٹاں چاولاں وچ بوٹی سی, تو منہ چ پا لیا, ہن دند نے چبایا تے 5ویں چک پوسٹ نے دسیا نہیں گلیا نہیں. اچھا 5 چیک پوسٹاں نے انگلیاں محسوس کر کے دسن گیاں, اکھ ویک کے دسے گی, نک سن کے دسے گا, زبان چک کے دسے گی, دند چبا کے دسن گے. صوفیاء فرماندے نے بندیا رب کتنا کرم کیتا ہے, رزق پہنچایا تے 5 چیک پوسٹاں دتیاں نے. ایک چیک پوسٹ تم ہی بنا لویں, کھان تو پہلے تسلی کر لویں کدرے بہن دا حق تے نہیں پیا کھاندا, کدرے حرام تے نہیں کھا رہا, کدرے رشوت لے کے تے نہیں کھا رہا, کدرے میں ختم نبوت تے سودی بازی کر کے تے لفافہ لے کے تے نہیں پیا کھاندا, کدرے میرے کول اسلام دے دشمناں دا مال تے نہیں پیاندا. تسلی کر لویں رب اتنا کرم کیتا ہے, اور تو پھر بھی اس کو دور ہو گیا. وہ اتنا کریم ہے, اللہ اکبر کبیرہ. مگر اسی غفلت دا شکار ہو گئے. موت تو پہلے توبہ کر لو, موت بڑی قریب ہے. لیکن جاؤ تے اس طرح نا, علامہ رضوی فرماندے سن 4 دن گھٹ جی لواں گے پر جاواں گے تے شان نال نا. 4 دن گھٹ جی لواں گے پر جاواں گے تے ایمان دے نال نا. مصطفیٰ کریم دے بن جاؤ, آقا دے نال نا سچی وفا کرو. ایک سرائکی والا اس نے جو شعر کیا سی نا, اس دی عملی تفسیر علامہ رضوی نے پیش کی تھی, اور حاجی امیر حسین صاحب پیش کر رہے نے. تحریک لبیک نال وابستہ ہر سچا مجاہد پیش کر رہے ہیں. وہ کہندا ہے اے جان مینڈی نہیں جان مینڈی, مینڈی جان دی جان حضور, اے جان مینڈی نہیں جان مینڈی, مینڈی جان دی جان حضور. اپنے آپ نا اس انداز نال اپنی تربیت کرو کہ سب کچھ حضور ہونے چاہیے. اے جان مینڈی نہیں جان مینڈی, مینڈی جان دی جان حضور. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تاکید, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. من سب نبیًا من سب نبیًا. اے جان مینڈی نہیں جان مینڈی, مینڈی جان دی جان حضور. ایمان دا جو مضمون اصل اس دا عنوان حضور. رب سنیا اے پر ویکھیا نہیں, رب دی پہچان حضور. جنگ عمل ایمان دے جز راہی پر اصل ایمان حضور. تو رب رسول دے ایسے مخلص بن جاؤ, پھر دیکھیو تو آڈے تے کتنے کرم ہوں گے. میں اکثر
ایک واقعہ کردا ہے سمجھان واسطے کہ وہ رب کتنا کرم کردا ہے اپنے بندے تے. وہ جدوں کرم دا واڑا دیندا ہے نا تو پھر امیر غریب دی ونڈ نہیں جے کردا. بس 2 منٹ دے اندر میں گفتگو ختم کر رہا کیونکہ دعا دا وقت قریب ہو گیا. سعودیہ دے اندر ایک ڈاکٹر عمر 95 سال دی عمر وچ وصال کیتا ہے. انہاں دی یادداشتاں دے اندر ایک واقعہ ہے. انہاں دے بچیاں نے پھر تحریر وچ لے کے آئے. ڈاکٹر عمر کہندے نے کہ میری زندگی چ ایسا واقعہ پیش آیا کہ مینوں اس دن یقین ہویا کہ رب بندیاں نال کتنا پیار کردا ہے. ویسے تے شیخ سادی فرماندے نے نا پتر کدی چھوٹا ہوئے تے روزہ رکھ لوے نا تے سارا دن ماں پیار نال ویندی رہندی ہے. تے رب کدی بندہ رب دی کدی اتباع کرے گا تے رب کتنے پیار نال ویکھدا ہوے گا کیونکہ وہ 70 ماواں تو ود کے پیار کردا ہے. تو ڈاکٹر عمر کہندے نے کہ سعودیہ حکومت نے دنیا بھر دے سپیشلسٹ ہڈیاں دے جو ڈاکٹر سن انہاں نوں بلایا اور میں کیونکہ سعودیہ وچ اس وقت واحد ہڈیاں دا سپیشلسٹ ہاں تو مینوں بھی بلایا گیا. ڈاکٹر عمر کہندے نے کہ میں ایئرپورٹ تے پہنچیا تو جہاز تے جانا سی مگر موسم دی خرابی دی وجہ تو جہاز کینسل ہو گیا. 6 گھنٹے دا بائی روڈ سفر سی. میں گڈی سفر شروع کر دیتا. گھنٹہ سفر کیتا تو موسم خراب بارش طوفان آندھی. کہندے نے پھر میں رستہ بھول گیا. 3 گھنٹے میں گڈی چلاندا رہیا انجان رستے تے. ایک آبادی دے قریب جدوں پہنچیا تو پہلا جو مکان سی اس آبادی دا اتھے میری گڈی خراب ہو گئی. بڑا غصہ کی پیا ہوندا ہے میرے نال. میں نیچے اتریا مکان دے دروازے تے دستک دیتی تو خاتون سی اس دی آواز آئی کہ اندر آ جا دروازہ کھلا ہے جو بھی ہے. میں اندر چلا گیا. ایک جھولا پنگوڑا سی وہ بچہ لیٹے گیا تے مائی جھولا پی دیندی ہے. تو میں کہ اماں میں فون کرنا ہے. انہیں پوچھیا پتر کیوں خیر ہوئے. میں کیا گڈی خراب ہو گئی ہے. تو کہنے لگی جس آبادی تو ہیں تھے بجلی بھی کوئی نہیں تے فون بھی کوئی نہیں. اس دور میں موبائل نہیں سن. کہندی اندر آ جا میرا مہمان بن جا صبح اس طرف کوئی بندہ آئے گا. میں اندر چلا گیا. مائی نے میں نو روٹی پکا کے دیتی. میں روٹی کھان لگ پیا تو مائی بچے نو پھر جھولا دین لگ پئی. 2-4 نوالے لے کے میں پوچھیا یہ بچہ تیرا کی لگدا ہے تیری تی عمر زیادہ ہے. انہیں آکھیا میرا پوتر ہے. میں پوچھیا یہ ماں پیو. کہن لگی دونوں فوت ہو گئے ہیں. اے میرا سہارا ہے تے میں ایدہ سہارا ماں. میں پوچھیا جھولا چھوڑ دے ستا یہ پیا. انہیں آکھیا نہیں میں روکاں گی رو پوے گا. میں پوچھیا کیوں. کہندی یہ ہڈیاں دے مرض بھی مبتلا ہے. میں آکھیا تو ایدہ علاج کیوں نہیں کراندی. انہیں آکھیا ڈاکٹراں کو لے گئیاں جو ارد گرد نے انہاں دسیا با ایدہ علاج ممکن ہے مگر ساڑھے کول نہیں. پورے سعودیہ دے اندر ایک ڈاکٹر عمر نام دا ریاض وچ رہندا ہے وہ ایدہ علاج کر سکتا ہے کیونکہ سپیشلسٹیں باہروں پڑھ کے آیا ہے مگر وہ مہنگا بھی بڑا ہے فیس بھی بہت زیادہ ہے. پھر اتھے لینا ہوندیاں نے. تو غریب عورتیں تینوں کوئی اتھے جان نہیں دے گا. تو میں جس دن دا پتا چلے آئے نا بھائی کہ ڈاکٹر میرے پوترے دا علاج کر سکتا ہے تو میں تہجد پڑھ کے تے رب دی بارگاہ عرض کر دیاں سونیا ربا میں مجبوراں تو علا کل شین قدیر ہے. اگر میں ریاض جان دی پوزیشن نہیں رکھ دی تو انہوں اتھے لے آن دی طاقت تے رکھ دینا. تیرے کل طاقتہ تے ہیں نا تو علا کل شین قدیر ہے. میں جاواں گی تے اور ماحول ہوئے گا. تو لے آئیں گا تے اور ماحول ہوئے گا. میں جاواں گی پہلے ادھار چکاں گی پیسے دا انتظام کراں گی پھر ٹائم لواں گی پھر لین وچ کھلواں گی پھر پتہ نہیں علاج ہوئے کہ نہ ہوئے اودی فیس پوری ہوئے کہ نہ ہوئے. جدوں تو لے آویں گا نا پھر گلاں فیساں دیاں نہیں رہن گیاں پھر گلاں وقتاں دیاں نہیں رہن گیاں پھر علاج بھی مفت ہوئے گا. کرم کرے گا تو انہوں لے کے آ. ڈاکٹر کہندا میرے ہاتھ جو نوالا گر گیا. میں رون لگ پیا. بڈھی کہندی ہے تینوں کی ہویا ہے. میں آکھیا اماں اج بڑا غصہ سی میرے نال کی ہویا ہے پر اج اودیاں رحمتاں ویکھ کے تے میں رو پیا. تیری بڈھی دی خاطر اج انہیں نظام عالم بدل کے رکھ دیتا. اج انہیں آندیاں چاڑیاں اج انہیں موسم خراب کرایا اج انہیں میری گڈی دا رستہ بھی بلایا اج مینوں ایتھے لے کے آیا. جو لوگاں کی دولت ویکھ کے بھی نخرے کردا سی اس نخرے اور تکبر والے ڈاکٹر عمر نو اج رب گریبان تو پکڑ کے غریب دے دروازے تے لے آیا. تیرا کرم جو شائزی وقار ہو جائے گدائے خاک نشیں تاجدار ہو جائے.
کرشمے اس کی کریمی کے دیکھنے ہو اگر تو گنہگار ذرا شرمسار ہو جائے. اور اشفاق احمد دی گفتگو ایک جملہ اور میں گفتگو ختم کر رہے ہیں. اشفاق احمد کہندا ہے کوشش کرو مرن تو پہلے رب نو پیارے ہو جاؤ. آخر دعوانا الحمدللہ. ماشاءاللہ. جزاک اللہ. بڑے خوبصورت انداز میں حضرت علامہ صاحبزادہ حسنات چشتی صاحب واعظ و نصیحت فرما رہے تھے. میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں اور قبلہ پیر سید حسین احمد شاہ صاحب مدانی، سید توصیف شاہ صاحب، طاہر شاہ صاحب اور برادر اکبر حاجی امیر حسین صاحب اور جتنی بھی میرے دائیں اور بائیں علماء اکرام بیٹھے ہیں، میں آپ تمام احباب کا شکر گزار ہوں. اللہ کریم آپ تمام احباب کا آنا اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور آج کی یہ جو محفل تھی، چیلم شریف کی محفل تھی، اس محفل پاک کے صدقے میں ان بزرگوں کی اللہ کریم بخشش عطا فرمائے. ابھی انشاءاللہ دعا ہوگی، اذان ہوگی، نماز ہوگی، اس کے بعد لنگر شریف ہوگا. مصطفیٰ جان